من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة. تمام قسم کی تعریفات اور حمد و ثنا اللہ مالک الملک کے لیے ہیں جو تمام کائنات کے خالق، مالک اور رازق ہیں، جو اپنے بندوں پر بے شمار انعامات کرنے والے ہیں، جو ہمیشہ سے ہیں اور ہمیشہ ہی رہیں گے، نہ جن کی ذات میں کوئی شریک ہے نہ جن کی صفات میں کوئی شریک ہے۔ حمد و ثنا کے بعد لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو اس ہستی اقدس و مقدس پر کہ جن کا نام نامی اور اسم گرامی حضرت محمد الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جنہیں تمام کائنات کا ہادی، رہنما، مقتدا، پیشوا، رہبر، امام بنا کر بھیجا گیا، اور امت کے ادیبوں، شہیدوں، واعظین، مبلغین، مصنفین پر کہ جن کی وجہ سے اسلام ٹھیک اور مکمل حالت میں ہم تک پہنچا۔ معزز سامعین گرامی قدر، سیرت کے حوالے سے چند گزارشات آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں، اور یہ بات بھی آپ کے سامنے رکھی ہے کہ سیرت کو بیان کرنا یہ بھی نیکی ہے۔ صرف سیرت کا تذکرہ کرنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر اور نعت بیان کرنا یہ بھی نیکی ہے، اور اس کے بے شمار دلائل ہیں۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صحابہ نے آپ کی نعت کو کہا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جو دعائیں دی، انشاءاللہ جب وہ واقعات آپ کے سامنے رکھیں گے آپ کے سامنے یہ بات بھی آ جائے گی۔ لیکن سیرت کو بیان کرنے کا اصل مقصد یہ ہے کہ ہم جتنی ممکن ہو، جتنی حد الوسع اور حسب استطاعت جتنی بھی ہم کوشش کر سکتے ہیں، ہم نے اس ہستی کی ذات کا، اس کی پیروی بھی کرنی ہے، اس کی اتباع بھی کرنی ہے، ان کی عادات، اخلاق، اطوار کو اپنانے کی کوشش بھی کرنی ہے۔ سیرت کو بیان کرنے کا بنیادی مقصد اور فلسفہ ہوتا ہی یہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مکہ کے اندر یہ بات مشہور ہو چکی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت امانت دار ہیں، بہت دیانت دار ہیں، اور امین تاجر کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسفار مشہور ہو چکے تھے۔ اور یہ بات آئیے ضمنی طور پہ تو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، صرف امانت داری ایک اتنا بڑا وصف ہے کہ صحیح حدیث کے الفاظ ہیں جو امانت دار تاجر ہوتا ہے، امانت دار تاجر۔ اب بتائیے، پورے ذخیرہ حدیث میں سے، پورے قرآن کے مطالعے میں سے آپ اس بات کا ذرا اندازہ لگائیے کہ انسان کو دنیا سے بے رغبتی کا حکم ہے، اس طرح کہ ہاں ضروریات زندگی کماؤ لیکن مطمع نظر آخرت ہو، اچھا کمانا چاہتے ہو اس کے ذریعے بھی آخرت کماؤ، امیر ہو گئے ہو، ارب پتی ہو گئے ہو، کروڑ پتی ہو گئے ہو، اس کے ذریعے بھی کیا کمانا؟ آخرت۔ پورا دین ہمیں یہ بات سکھلاتا ہے، یعنی دنیا سے بے رغبتی۔ اس لیے آپ سے تو سکھاتا ہے نا کہ سورت آپ کہف کے آخری رکوع میں چلے جائیں، وہاں پہ پورا رکوع اس بارے میں کہ بدترین لوگ وہ ہیں جنہوں نے اس دنیا کی زندگی کو حقیقی زندگی سمجھ کے سارا دن 24 گھنٹے اسی دنیا کے پیچھے گزار دیے، اور ان کو یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ آخرت کی زندگی اصل ہے۔ یہ نبی، صدیق اور شہید کتنے عظیم مرتبہ لوگ ہوتے ہیں، ان تینوں کے برابر کس کو اٹھایا جائے گا؟ برابر سے مراد معاذ اللہ رتبے اجر میں نہیں ہے، اس کی قدر و منزلت بیان کرنے کی بات ہو رہی ہے، اس کو جو امانت دار تاجر ہے، صرف تجارت ہی کرتا ہے لیکن نبوی اصولوں کے مطابق کرتا ہے، کل قیامت کے دن نبیوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا، شہیدوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ اوصاف مکہ میں مشہور ہو چکے، ابھی نبوت نازل نہیں ہوئی۔ حضرت خدیجہ جو اپنے مال کو تجارت کے لیے مکہ سے باہر بھیجا کرتی تھی، ان کے کان میں بھی یہ بات آئی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نام کا ایک آدمی ہے جو بڑا ایماندار تاجر ہے۔ اچھا، آپ نے ان کو کہا میں آپ کو باقی لوگوں کی آپ تجارت کرتے ہیں اس سے زیادہ معاوضہ دوں گی، آپ میرا سامان لے جائیے۔ اپنا غلام میسرہ بھی ساتھ میں روانہ کیا کہ پتہ لگتا رہے کیا حالات واقعات ہیں۔ میسرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گئے ہیں،
اس سفر سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت کچھ سیکھا. پہلے بھی جو اسفار آپ کے سامنے رکھے ہیں، جناب ابو طالب کے ساتھ بچپن کا سفر، وہاں سے لے کر اس سفر تک آپ سفروں سے بہت باتیں سیکھتے رہے. خاص طور پہ اس سفر کے اندر آپ مدینہ طیبہ سے گزرے، جس نے مستقبل میں آپ کی ہجرت گاہ بننا تھا. آپ اس سفر کے اندر ان علاقوں سے بھی گزرے جو آپ نے مستقبل میں فتح کرنے تھے. یہ اللہ رب العزت کی حکمتیں تھی کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان راستوں سے مانوس ہو جائیں جہاں جہاں اسلام نے پھیلنا ہے. سفر میں گئے ہیں، مال میں بڑھوتری ہو رہی ہے، فراوانی ہو رہی ہے، اچھے خاصے منافع پہ سامان بک گیا. بعض روایات کے اندر یہ بھی لکھا گیا 4 گنا قیمت پہ سامان بیچا، پھر اس قیمت سے وہاں سے جو سامان لے کے آئے مکہ پہنچ کے 4 گنا اور قیمت پہ بک گیا. حضرت خدیجہ نے کہا یہ کوئی غیر معمولی صلاحیتوں والے نوجوان ہیں، ان کے اندر بے شمار خوبیاں. یہ اور حضرت خدیجہ کے بارے میں سیرت نگاروں نے یہ بات لکھی ہے کہ کائنات کی تمام عورتوں کی مردم شناسی ایک طرف، سیدہ خدیجہ کی مردم شناسی ایک طرف، کہ 20 سے 25 سال کے ایک نوجوان کے اندر ایسے اوصافوں کو بھانپ لیا، جانچ لیا. اس سے بڑی مردم شناسی کیا ہو سکتی ہے بتائیے ایمانداری سے، کہ جس شخص کے قلب کے اوپر وحی نے اترنا ہو، جس شخص کے اوپر نبوت نے اترنا ہو، اس شخص کے اوصاف حمیدہ کو حضرت خدیجہ نے پہچان لیا. نفیسہ کو کہا جاؤ، یہ کوئی عام ملازم نہیں ہے، یہ اجرتی کاروبار کرنے والا شخص معلوم نہیں ہوتا، اس سے بات کرو. کس بارے میں نفیسہ نے پوچھا؟ کہا اس کو کہو کیا آپ خدیجہ سے نکاح کرنا چاہتے ہیں؟ نفیسہ گئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ بات، اور یہ بات دیکھیں آتی ہے تو پھر بندہ کہتا ہے. کئی شیطان صفت لوگ آج معاشرے کے اندر لڑکی کا براہ راست لڑکے کو پیغام نکاح دینے کی جو دلیل دیتے ہیں، معاذ اللہ یہ دیتے ہیں. لو میرج اور محبت کی میرج کے بارے میں حردہ سرائی کرتے ہوئے ان کو شرم نہیں آتی کہ کچھ لیمٹس، کچھ حدود اور قیود ہوتی ہیں. عام ٹی وی پہ بیٹھ کے کہہ دیتے ہیں جی لڑکی اپنا پیغام نکاح خود بھیج سکتی. حضرت خدیجہ نے بھیجا تھا. حضرت خدیجہ نے براہ راست بات کی، نفیسہ کے ذریعے صرف یہ پیغام بھیجا، کوئی چھپی خفیہ دوستی، آشنائی، گفتگو ایک لفظ بھی پہلے کا ثابت ہے. پیغام نکاح نفیسہ کے ذریعے بھیجا بغیر ولی کے. کہاں پہ یہ بات ہے؟ یہ خود ساختہ من گڑت ہیں. ہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب رضامندی کا اظہار کیا، اپنے چچاؤں سے مشاورت کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا خود جا کے پھر خدیجہ سے بات کی؟ نبی کریم کے چچا حمزہ بن عبد المطلب گئے، نسبت کو طے کیا، نکاح کے اوپر پورا خاندان راضی ہوا، 20 اونٹنیاں حق مہر طے کیا گیا. بعض لوگ یہاں پہ کہتے ہیں جی یہ بتائیں نکاح کس نے پڑھایا تھا؟ یہ بات بھی سن لیجئے، یہ بات بھی سن لیجئے. اسلام کے اندر خطبہ مسنونہ ہے نکاح سے قبل، قرآن کی آیتیں ہیں، نبی کریم کی سنت سے ثابت ہیں، لیکن اسلام میں بھی نکاح صرف ایجاب اور قبول کا نام ہے. لڑکی کا ولی موجود ہو، گواہ موجود ہوں. یہ بات کہنے سے شاید میرے کچھ دینی بھائی ناراض ہو جائیں. میں اللہ معاف کرے خطبہ مسنونہ یا قرآن کی آیات کی نفی نہیں کر رہا یا ان کی اہمیت کو کم نہیں کر رہا، لیکن حقیقت بات یہ ہے ولی موجود ہے، گواہ موجود ہیں. کوئی بندہ پوچھ لے آپ کو یہ نکاح اتنے مہر کے عوض روبرو گواہان ولی کی موجودگی میں منظور ہے؟ نکاح ہو جاتا ہے، نکاح ہو جاتا ہے. جی وہ نکاح کس نے پڑھایا تھا؟ ادھر سے پتہ نہیں کیا باتیں ثابت کرنی ہے. لوگوں کا اسلام اس بات سے ثابت کرنا ہے کہ جو عرب معاشرے میں رواج تھا اس کے مطابق حمزہ بن عبد المطلب کے نسبت طے ہوئی، 20 اونٹ حق مہر طے ہوئے، گواہوں کی موجودگی میں، ولی کی موجودگی میں نکاح ہو گیا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب نکاح ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 20 سے 25 برس کے مابین ہے. مورخین کا اختلاف ہے کہ پورے 25 کے تھے، 21 کے تھے، 22 کے تھے. مختصر بات یہ ہے جس بارے کے اندر تاریخ خاموش رہے. زیادہ تر روایات اگرچہ 25 برس کی ملتی ہیں لیکن بعض روایات میں 20 برس کے بھی ذکر ہے. تو ساری روایات کو جمع کیا جائے تو یہ بات ثابت ہوتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت خدیجہ سے نکاح 20 سے 25 برس کے مابین ہوا.
और अगर हम 25 बरस का भी एतमाद कर लें, उस वक्त हजरत खदीजा की उम्र सही सनद से 40 बरस साबित है। 40 बरस साबित है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत के बारे में बकवास करने वाले, हर्जा सराई करने वाले, अल्लाह की कसम अगर इस निकाह के ऊपर गौर कर लें तो उनकी जुबानें गूंगी हो जाएं। वजह क्या है? 20 से लेके 25 बरस की उम्र जो होती है, ये सही नौजवानी की और शबाब की अरूज की उम्र होती है। नबी मोहतरम एक इज्जतदार खानदान की औरत के रिश्ते के ऊपर लब्बैक कह रहे हैं। उनकी उम्र कितनी है? 40 बरस। आप बताइए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जिस तरह के ये मुस्तशरिकीन और बेईमान मगरब और यूरोप इल्जामात लगाता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में ये ख्वाहिशात थी, आप शादियां करना चाहते थे, उन बदबख्तों ने नबी की सीरत का मुतालिया ही नहीं किया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 25 बरस की उम्र में हजरत खदीजा 40 बरस के साथ शादी की। कितनी उम्र का फर्क है? 15 बरस। 15 बरस। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हजरत खदीजा की रफाकत कितने बरस है? बताइए। 25 बरस। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 50 बरस के थे, हजरत खदीजा 65 बरस की थी। ये 25 बरस जो एक जवानी का अरूज होता है। बताइए, 20 से लेकर 50 साल की उम्र ही इंसान के जवानी की अरूज होती है। वो पूरी की पूरी उम्र तो आपने एक उधेड़ उम्र, लेकिन अजमत वाली, इफ्फत वाली, ताहरा मुताहरा के साथ गुजार ली। यानी 25 बरस जब तक खदीजा के साथ रहे। आपको और मुझे अफसोस और दुख की बात है, हमें नबी की सीरत नहीं पता। आपको पता ही नहीं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत खदीजा की मौजूदगी में एक शादी भी नहीं की, एक शादी भी और नहीं की। हजरत खदीजा की अजमत की वजह से, अजमत की वजह, अल्लाह की कसम अजमत की वजह। और बाद में जो शादियां की हैं उनकी अलग हिकमतें हैं, जब बात आएगी उसको भी जिक्र करेंगे। लेकिन ईमानदारी से बतलाइए, जो नौजवान 25 बरस से कबल भी सारी जिंदगी पाक दामन रहा, बचपन में आधार गिरा, बेहोश होकर गिर पड़ा, जिसका सतर कायनात में उनकी अजवाज के अलावा किसी पे नहीं खुला, उसके ऊपर इल्जाम लगाते हो, उसके खिलाफ हर्जा सराई करते हो, उनके खिलाफ। आज इंशाअल्लाह दूसरे खुतबे में इस बारे में भी आपके सामने चंद गुजारिशात को रखूंगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 25 बरस हजरत खदीजा के साथ गुजारे। किस लिए? अल्लाह की कसम, हजरत खदीजा की इतनी अजमत है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा 4 औरतें दुनिया में ऐसी हैं, 4 औरतें जो वाजिब तकलीद हैं। एक खदीजा, एक आसिया, एक मरियम, एक फातिमा। हाँ, हजरत खदीजा की अजमत है। हजरत खदीजा को सिद्दीक़तुल कुबरा भी कहा जाता है। वजह क्या पता? इस वजह से हजरत अबू बकर को क्या कहते हैं? सिद्दीक़े अकबर। खदीजा को सिद्दीक़तुल कुबरा। दोनों का तर्जुमा एक ही है, वो सिर्फ मुअन्नस के सीगे हैं, ये मुदक्कर का सीगा। यानी जो लक़ब हजरत अबू बकर का वही हजरत खदीजा का। वजह क्या है? वजह यह है कि जिस तरह हजरत अबू बकर ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे उतरने वाली एक एक हदीस, वही एक एक इशारे की तस्दीक की। सिर्फ तस्दीक तो बाकी साहबा ने भी की, सिद्दीक़ अकबर क्यों बने? इसकी वजह आपके सामने सीरत अबू बकर में रखी थी। वजह यह है कि सिद्दीक़ अकबर वो थे कि जो सबसे पहले ईमान लेके आते थे। अभी नबी बात कहते थे, सिद्दीक कहते थे कि मैं ईमान लेके आया। इसी तरह खदीजतुल कुबरा हैं, सिद्दीक़तुल कुबरा हैं। अभी नबी मुंह से कोई अल्फाज निकालते थे, खदीजा उसकी तस्दीक करती थी, खदीजा उसके ऊपर ईमान लेके आती थी। बताइए, दुनिया की कौन सी औरत इतनी अजीम हो सकती है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वही। और ये बात भी आपके सामने रखना चाहता हूं, हदीस की जितनी कुतुब हैं, जितनी हदीस की किताबें, जितनी, कितनी बड़ी अजमत है हजरत खदीजा की, कुर्बान जाएं। अल्लाह की कसम, उसकी इब्तिदा जिस हदीस से हो रही होगी उसमें हजरत खदीजा का जिक्र होगा। क्यों? क्योंकि हदीस की किताबों की इब्तिदा होती है कहां से? इब्तिदाए वही से। और इब्तिदाए वही का वाकया और हजरत खदीजा का जिक्र ना हो, यह कैसे हो सकता है? अल्फाज हर दुनिया की जितनी ज़हीम हदीस की किताबें उठाइए, हदीस की जो पहली बाब होगा वो इब्तिदाए वही के बारे में, और उस बाब में हो नहीं सकता हजरत खदीजा के ये अल्फाज मौजूद ना हो। नबी करीम आए हजरत खदीजा के पास,
کچھ پریشان ہیں، کچھ بے چین ہیں. انشاءاللہ جب یہ واقعہ وہاں پہ پہنچے گا آپ کے سامنے تفصیل رکھیں گے. آج صرف ان کے الفاظ ہیں، بتائیے کیسا مرہم رکھا ہے. کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، اللہ کی قسم میرا رب آپ کو کبھی ضائع نہیں کرے گا. آپ مظلوموں کی مدد کرنے والے، آپ کمزوروں کے داد رسائی کرنے والے، آپ حق کا ساتھ دینے والے. لیا ورقہ بن نوفل کے پاس لے کے چلی گئی، ابھی پہلی وحی اتری ہے، ایمان قبول کر لیا، ایمان قبول کر لیا. پہلی عورت ہے، اتنی عظمت ہے. ان کو طاہرہ بھی کہا گیا، اور ان کو طاہرہ جو کہا جاتا ہے نا، اس کی بھی سیرت نگاروں نے بڑی تفصیلات بیان کی ہیں. سب سے بڑی وجہ ان کو طاہرہ کہنے کی پتہ کیا ہے؟ عرب کے اندر بھی، عرب مکہ کے اندر چند لوگ ایسے تھے، چند انگلیوں پہ گن کر، جو اپنی پوری زندگی میں کسی آستانے پہ نہیں تھے جاتے. اب یہ تو ایک بدقسمتی کی بات تھی کہ خانہ کعبہ کے اندر ہی قریشیوں نے 360 بت رکھے ہوئے تھے، لات منات عزا حبل نائلہ وغیرہ بت بے شمار تھے، لیکن اسپیشل کبھی قصد نہیں کیا. اور یہ جو 5-6 گنتی کے افراد تھے، انہوں نے خانہ کعبہ کے اندر آ کے بھی کبھی کسی بت کو نہیں تھا پکارا. ان عورتوں میں سے، اور بعض مورخین، عورت صرف ایک تھی پورے مکہ میں جس نے زمانہ جاہلیت میں بھی کسی بت کو نہیں تھا پکارا، وہ خدیجۃ الکبریٰ تھی. اسی لیے ان کو طاہرہ کہا گیا. طاہرہ، زمانہ جاہلیت میں بھی شرک نہیں کیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا نا نکاح کے موقع کے اوپر، میں لات منات اور عزا کی پوجا نہیں کروں گا. تو خدیجۃ الکبریٰ نے کہا تھا ان کو دفع کیجیے، میں بھی ان سے بیدار ہوں. ابھی اسلام آیا نہیں، ابھی اسلام پھیلا نہیں. کچھ لوگ ایسے موجود تھے جنہوں نے بتوں کی پوجا نہیں کی، ابو بکر نے نہیں کی. اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسی ہستیاں تب بھی رکھی ہوئی تھی جو شرک سے بیدار تھی. ایک اور مسئلہ ضمنی طور پہ بات آئی ہے تو وضاحت کرنا ضروری سمجھتا ہوں. لوگوں نے نکاح مسیار ایک نکاح کا نام رکھا ہے اور اس کے اوپر تان کرتے ہیں. میرے بھائیو یاد رکھو کچھ مسئلے یاد ہونے چاہیے معاشرے میں ایگزسٹ کرنے کے لیے. جیسے ابھی آپ کے سامنے یہ بات رکھی، آپ کو یہ بات یاد ہونی چاہیے کہ نبی کریم نے اپنی پوری جوانی میں ایک ادیڑ عمر عورت کے ساتھ نکاح رکھا اور اس 25 برس میں کسی کے ساتھ نکاح نہیں کیا. ہمارے مسلمان بچوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا، متاثر ہو جاتے ہیں. مگر اب یورپ کے پراپوگنڈے ہے. اور دوسری بات یہ بھی یاد رکھیے جو آپ کے سامنے رکھنا بڑی اہم بات ہے، ہر ایسا نکاح جس کی بنیاد طلاق ہو. کیا مطلب؟ اس بات کا مطلب کیا؟ یعنی میں نے نیت طلاق کی رکھی ہوئی ہے اور میں نکاح کر رہا ہوں، یہ نکاح اسلام اور شریعت میں جائز ہی نہیں. نکاح اس بنیاد پہ ہوتا ہے کہ عورت کو ہمیشہ کے لیے آباد کرنا ہے. نکاح اس بنیاد پہ ہوتا ہے کہ اس سے اولاد ہوگی. نکاح اس لیے ہوتا ہے کہ اس سے کنبہ خاندان بنے گا. ہر ایسا نکاح جس کی بنیاد طلاق ہو، بنیاد سے مراد یہاں پہ نیت ہے، یعنی جس نکاح کی نیت طلاق پہ رکھی جائے، اس بات کا مطلب کہ اس کو کھولیے، اس بات کو کھولیے تاکہ سمجھ آ جائے. طلاق کی نیت کا نکاح کون سا ہوتا ہے؟ میں عورت سے شادی کروں گا، 5 دن بعد طلاق دے دوں گا، 10 دن بعد طلاق دے دوں گا، 1 سال بعد طلاق دے دوں گا، 2 سال بعد طلاق دے دوں گا، 10 سال بعد طلاق دے دوں گا. نیت یہ ہو کہ میں ایک عورت سے شادی کروں گا، 1 گھنٹے سے لے کے 10 20 30 برس کا بھی دماغ میں ٹائم ہو یا منہ سے ادا کر دیا جائے، معاہدہ لکھا جائے، تو میری 1 گھنٹے کے لیے بیوی ہے، 5 گھنٹے کے لیے، 1 سال کے لیے، 20 سال کے لیے، 30 سال کے لیے. ایسی نکاح کی اسلام میں کوئی حیثیت نہیں. یہ زنا ہے، یہ نکاح متع ہے، اس کی اسلام میں کوئی قدر و منزلت نہیں ہے. یہ نکاح ہی نہیں ہے، چاہے 30 برس کا معاہدہ کیوں نہ ہو. نیت طلاق پہ ہو کہ میں اس عورت کو 30 برس بعد طلاق دے دوں گا، یہ بھی نکاح متع ہے. اگر یہ لکھا ہو 1 گھنٹے بعد طلاق دے دوں گا، یہ بھی متع ہے. حیران کن بات یہ ہے، معاشرے میں عجیب و غریب باتیں مشہور ہیں. 1 دن 1 گھنٹہ 1 رات کے نکاح کو تو نکاح متع اور زنا اللہ کا شکر اہل سنت سمجھتے ہیں، لیکن 1 برس 2 برس 10 برس 20 برس کے نکاح کو طلاق کی نیت پہ نکاح متع نہیں سمجھا جاتا. نکاح مسیار کو متع کے ساتھ
الزام لگایا جاتا ہے یہ جی نکاح مسیار کے قائل ہوتے ہیں. نکاح مسیار کس کو کہتے ہیں جی؟ سفری نکاح کو. معاذ اللہ. سفری نکاح جی کیا ہوتا ہے جی؟ آپ کہیں پڑھنے گئے ہیں، خود ساختہ سٹوریاں، آپ نے وہاں پہ شادی کر لی، جب واپس آنے لگے طلاق دے کے چھوڑا ہے. اس میں اور نکاح متا میں فرق کیا بتائیے؟ کوئی فرق ہی نہیں. ہاں نکاح مسیار کیا ہوتا ہے یہ بات سمجھیے. نکاح مسیار یہ ہوتا ہے ایک عورت ہے، مثالیں سمجھا رہا ہوں، بزرگ ہے، بیوہ ہے، بڑی عمر کی ہے، وہ کسی نوجوان سے شادی کرتی ہے، ان کی شادی ہو جاتی ہے. ان دونوں فریقین کا آپس میں یہ بات طے پاتی ہے میں تجھے اس طرح حقوق اور فرائض ادا نہیں کر سکتا. بیوی سیکریفائز کرتی ہے، ٹھیک ہے تو میرا خرچہ نہ اٹھائیں. خاوند سیکریفائز کرتا ہے، تو میرے کام کاج نہ کری. یہاں پہ نیت طلاق کی نہیں ہے، یہاں پہ گواہ موجود ہے، یہاں پہ ولی موجود ہے، یہاں پہ حق مہر موجود ہے. یہ نکاح کیسا نکاح ہے؟ اس کو کہتے ہیں جس نکاح میں آسانی کی جائے تاکہ معاشرے کے اندر نکاح پھیلے، زنا نہ پھیلے. یہ نکاح اسلام میں جائز ہے. بتائیے اس کا نکاح متا کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ نکاح متا تو طلاق کی نیت پہ ہوتا ہے، نکاح مسیار تو ہمیشہ آبادگی کی نیت سے. کچھ حقوق و فرائض چھوڑنے کو کہتے ہیں. کچھ لوگوں کو یہ باتیں بڑی تلخ لگتی ہیں، لیکن سنت سے جو باتیں ثابت ہوں. بتائیے حضرت سودا نے ایمانداری سے اپنی باری کی قربانی دی ہے کہ نہیں؟ حضرت سودا نے کیا کہا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ حضرت سودا بڑی ادیڑ عمر عورت تھی. حضرت سودا نے کہا میں تو بزرگ عورت ہوں، قدر و منزلت کے لیے، ایک رشتہ داری اور قبیلے کنبے کی عزت کے لیے آپ کا میرا نکاح ہو گیا، میں آپ کو رخصت دیتی ہوں، آپ چاہے پوری رات میرے پاس نہ آیا کریں. بات سمجھیے، نکاح مسیار کو کنفیوز کیا گیا نکاح متا کے ساتھ. اللہ کی قسم معاشرے میں، اچھا ہمارے پاکستانی معاشرے کی بات آئیے، یہاں پہ تو گردماد ایک عام سی بات ہے. گردمادی کیا ہے؟ کیا نکاح مسیار نہیں ہے گردمادی؟ بتائیے. یعنی معاشرے کے اندر یہ آلریڈی موجود ہے، صرف نام سن کے اس کی خلاف، کیونکہ یہ اہل سنت کا موقف ہو گیا. اب روافض نے اس کو نکاح متا کے ساتھ ملانا ہی ملانا. حالانکہ نکاح مسیار اس نکاح کو کہتے ہیں جس نکاح میں آسانی، مسیار ایسر سے، آسانی سے دو فریقین کسی بھی بات پہ ایگریمنٹ کر لیں، کسی بھی بات پہ، شرط غیر شرعی نہ ہو تو کیا جا سکتا. خاوند کے ٹھیک ہے تم میرے کام نہ کرو، میں تمہارے پاس ہفتہ ایگریمنٹ ہو، نیت طلاق کی نہ ہو، یہ بات جائز ہے. لیکن لوگوں کو یہ باتیں تلخ لگتی ہیں. لیکن جو حقیقت ہے اگر آپ نہیں سمجھیں گے تو معاشرے میں طلاق یافتہ بیوہ عورتیں، ان کو بتائیے چھت کا حق ہے کہ نہیں؟ ان کو کفالت کا حق ہے کہ نہیں؟ اللہ کی قسم اگر آج معاشرہ صرف عرب معاشرے کے اس رسم اور رواج کے اوپر بھی چل جائے تو معاشرے سے بڑی قباحتیں ختم ہو جائے. ہمارے ہاں نوجوان لڑکی کی طلاق ہو جائے، نوجوان کی بھی، آپ جناب لٹھ لے کے ایسے نکاحوں کے پیچھے بھاگ پڑتے ہیں. پھر نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اچھا زنا کے اوپر پابندی نہیں ہے، زنا کرنا آسان ہے، نام چاہے اس کا نکاح متا رکھا ہوا ہے، لیکن آپ ایمانداری سے بتائیے شب بصری کے لیے کون سا حجاب و قبول ہوتا ہے؟ نکاح متا بھی حرام ہے، آپ کے سامنے بات رکھی ہے. لیکن اگر کوئی اس کے لوازمات بھی پورے کر لے، آج کل آپ کے سامنے کیا ہے؟ جس بندے کی جیب میں پیسہ ہے وہ حرام کی زندگی گزار سکتا ہے. اسلام آباد کاری کی نیت سے نکاح کرتا ہے، چاہے بیوہ سے کرنا ہے، چاہے طلاق یافتہ سے کرنا ہے، اس نیت سے کرنا میں نے زندگی بھر اس کو ساتھ رکھنا. ہاں یہ البتہ آپشن موجود ہے، اگر نہیں بن سکی آپ علیحدہ ہو سکتے ہیں، وہ تو عورت بھی حلا لے سکتی ہے. لیکن نکاح کے موقع کے اوپر یہ نیت رکھنا میں 1 سال بعد اس کو چھوڑ دوں گا، میں 2 سال بعد، اللہ کی قسم یہ نکاح متا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بیوی حضرت خدیجہ، یہ بھی یاد رکھیے. چلے معاذ اللہ میں یہ نہیں کہتا کہ یہ نکاح مسیار تھا لیکن حضرت خدیجہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ نرمی کی تھی کہ آپ نے میری کفالت نہیں کرنی بلکہ میرا مال آپ کے لیے حاضر ہے. بتائیے حضرت خدیجہ نے بھی نرمی کی ہے کہ آپ میری کفالت چاہے نہ کریں، میں اپنے مال سے آپ کی کفالت کریں گے. اسی لیے امی عائشہ نے جب پوچھا تھا نا کہ آپ ایک 1.5 عمر عورت کو یاد کرتے ہیں، عید آتی ہے اسی کو یاد کرتے ہیں، ہر وقت اسی کا ذکر کرتے ہیں، ہم نوجوان ہیں، ہم آپ کے نکاح میں آ چکی ہیں،
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا اللہ کی قسم تم خدیجہ کا مقابلہ نہیں کر سکتے، کیونکہ جس وقت لوگ میرے سے مال کو روکتے تھے خدیجہ میرے پہ مال کو استعمال کیا کرتی تھی، جس وقت لوگ میری تکذیب کیا کرتے تھے خدیجہ اس وقت میری تصدیق کیا کرتی تھی۔ میں ایک دن غار حرا میں تھا، خدیجہ آ رہی تھی، اچانک جبریل امین نازل ہوئے اور جبریل امین نے آ کے مجھے یہ بات کہی تھی کہ وہ آ رہی ہیں خدیجہ، وہ آ رہی ہیں خدیجہ، ہاتھ میں کچھ سالن کو لیے ہوئے، روٹیوں کو لیے ہوئے ہیں، میں ان کو اللہ کا سلام بھیجتا ہوں اور جبریل امین کا سلام بھیجتا ہوں۔ جس خدیجہ کے اوپر اللہ سلام بھیجے، جبریل امین سلام بھیجے، اور ساتھ خوشخبری کیا سنائی، خدیجہ بھی آپ کے پاس آئیں گی نا، ان کو جنت میں ایک ایسے محل کی بشارت دے دینا جس کے اندر بیٹھا ہو بندہ تو باہر سارے کا سارا منظر دیکھ رہا ہے، اور باہر کھڑا ہو تو محل کا ایک ایک کمرہ نظر آئے جس کے ارد گرد نہ شور ہوگا نہ غوغا ہوگا۔ جو خدیجہ نے قربانیاں دی ہیں اللہ نے قیامت کے دن اس کا یہ بدلہ رکھا ہے۔ اللہ کی قسم یہ بات بتلائیے ایمانداری سے، خدیجہ جیسی باوفا عورت کون ہو سکتی ہے؟ بنی اسد کے اوپر کیا شیب ابی طالب میں جو سوشل بائیکاٹ ہوا تھا، سوشل بائیکاٹ وہ کس کے ساتھ تھا؟ بنو ہاشم سے تھا کہ بنو اسد سے؟ بنی ہاشم سے۔ صرف سوشل بائیکاٹ تو بنو ہاشم کا تھا۔ خدیجہ کا کیا کام تھا شیب ابی طالب میں؟ بتائیے، خدیجہ چاہتی بنو اسد کی تھی، شیب ابی طالب میں نہ رہتی، ان کے اوپر کوئی پابندی جبر لگا سکتا تھا، لیکن اپنے خاوند کو نہیں چھوڑا، اللہ کی قسم نہیں چھوڑا۔ شیب ابی طالب میں بھی وہ مشکلات کاٹی، آسیہ کا وہ نمونہ پیش کیا، آسیہ نے بھی فرعون کے محلات کو چھوڑ دیا، خدیجہ نے بھی اپنی جائیدادوں کو چھوڑ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا۔ اللہ رب العزت جو کہا گیا، جو سنا گیا، اس کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ سب سے پہلے تو ہمارے ایک ساتھی نمازی بھائی ہیں، ادھر نماز پڑھنے سردار صاحب آئے ہیں، ان کو یہاں پہ بیٹھے فون آیا، ان کی خالہ کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، سب ساتھی دعا کریں اللہ تعالیٰ انہیں شفائے کاملہ اللہ نصیب فرمائے۔ اور بھی جن ساتھیوں دوستوں نے کہا ہے کہ ان کے رشتہ دار بیمار ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو شفائے کاملہ اللہ نصیب فرمائے۔ میرے بھائیوں، آج آپ کے سامنے میں یہ بات رکھنا چاہتا ہوں اور درد دل سے رکھنا چاہتا ہوں، اور میں چاہتا ہوں آپ لوگ اس کاز اور اس مشن کے لیے تیاری بھی کریں، اور ہمارے ساتھ اپنے ہمارے قدموں کے ساتھ اپنے قدم بھی ملائیں، ہمارے شانوں کے ساتھ اپنے شانے بھی ملائیں۔ یہ اتنا عظیم کام ہے، اور اس کے اندر حکومت کی، اداروں کی اس قدر نیگلیجنس ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ آپ کے سامنے آپ کو پتا ہوگا، بعض ساتھیوں کو پتا، بعض کو نہیں پتا، جن کو نہیں پتا ان کو بھی، اور جن کو پتا ہے ان کو یاد دہانی کے لیے، ہمارے پاکستان کے اندر اردو زبان کے اندر بعض اکاؤنٹس ٹویٹر کے اوپر، سوشل میڈیا کے اوپر ایسے بنائے گئے ہیں جن کے اندر پے در پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی ہو رہی ہے، اور مستقل بنیادوں پہ ہوتی چلی جا رہی ہے، اور ٹارگٹ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواجی زندگی،
जिसका आज मुख्तसर तौर पे आपके सामने खुलासा रखा कि इन जाहलों को यही नहीं पता कि जो नौजवान 1 बरस से लेके 50 बरस तक सिर्फ 1 उदेड़ उम्र औरत के साथ जिंदगी बसर कर रहा है, उसके ऊपर शर्म आनी चाहिए इस तरह के रकीक और घटिया इल्जामात लगाते हुए। लेकिन शर्म क्या, मैं अगर सोख्ता सामा हूं तो ये रोजे सया खुद दिखाया है मेरे घर के चरागा ने मुझे। ट्विटर अकाउंट्स 5-5 साल से मौजूद हैं, एप्लीकेशन लेकर थाने में जाया जाए और हम गए हैं। हर मुसलमान की यह जिम्मेदारी है, हमें अपनी जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए। हम गए जी, बड़ी लंबी चौड़ी कई दिन के वक्फे के बाद एसपी एसएचओ के साइन अंगूठे लगनों के बाद एप्लीकेशन फॉरवर्ड हो रही है। सारा का सारा सिलसिला मुश्किल बनाया गया, मुश्किल। उसके बाद कहा गया, जवाब आया जी ये FIA साइबर क्राइम एक्ट का एक विंग है, ये मामला उसके तहत चलता है। अच्छा जी, आप फॉरवर्ड करें FIA साइबर क्राइम एक्ट। हमने अल्लाह के फजलो करम से इन हालात को देखते हुए अपने यहां मरकज में एक सेल बनाया जिसके इंचार्ज खालिद साहब हैं। हुर्मत रसूल की इंशाअल्लाह जहां कहीं हम हस्ब इस्तिताअत इस काज को, इस मिशन को उठाएंगे, लेकिन इसमें आप लोगों के साथ की जरूरत होती है। साइबर क्राइम एक्ट में गया है, FIA में। अच्छा जी, वाकई ये बड़ा जी गलत हो रहा है, इनके जमीर ऐसे मुर्दा। अच्छा, जज्बात मुसलमानों के मुश्तिल होते हैं। अच्छा, इतनी सख्त गुस्ताखी, बजाय ये कि फौरी एक्शन लें। वो साइबर क्राइम एक्ट में भी लंबे चौड़े दिनों के बाद, जी ये हमारे दायरा इख्तियार में नहीं आता, तुमने बनाया क्यों है साइबर क्राइम एक्ट? ये एक शर्त पे आएगा, PTA के पास दरखास्त ले जाएं, इसको हम फॉरवर्ड करते हैं, वहां से IP एड्रेस और डाटा आ जाए, अगर पाकिस्तान के हम इनको पकड़ लेंगे, पर्चा काट देंगे। अच्छा जी, PTA के पास चले जाओ जी, असल में जो हमारा हेडक्वार्टर है ये जोनल है, वो इस्लामाबाद है, हम ये एप्लीकेशन फॉरवर्ड कर रहे हैं, आपने बड़ा अच्छा किया, हमें मुद्दई की जरूरत होती है, मुद्दई के बगैर हम ऑटोमेटिक इनको ब्लॉक नहीं कर सकते, वगैरह वगैरह अफसाने, कहानियां, ड्रामे। अब इस्लामाबाद एप्लीकेशन गई हुई है, बिल फर्द इस सारे प्रोसेस में 10, 15, 20 दिन के बाद लोग उकता जाते हैं, और जब यह प्रोसेस मुकम्मल होगा एक अकाउंट ब्लॉक हो जाएगा, अगले दिन नया बन जाएगा। बताइए ये बेहिस हुक्मरान, कहां वाजिद ज़िया FIA का डायरेक्टर, कहां PTA का डायरेक्टर, मेजर जनरल रिटायर्ड ओहदे दिए हुए हैं, कोई खुदकार सिस्टम नहीं। कुर्बान जाए जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी के ऊपर, उसने कहा था अल्लाह की कसम उसके फैसले को नाफिज ही नहीं करते। ऐसे बदबख्त बेईमान है। फिर आप लोग कहते हैं अल्लामा साहब आप बड़ी सख्त बातें कर जाते हैं खान साहब के बारे में, फिर कुछ लोग ये कोई सियासी जमातों का मसला है? ये खान साहब बाहर के मुल्क जाकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन के बारे में तकरीरें करते हैं। अपने मुल्क के अंदर एक लाइन का एग्जेक्टिव ऑर्डर चाहिए, एक लाइन का, सिर्फ एक लाइन का एग्जेक्टिव ऑर्डर चाहिए कि आज के बाद जो भी गुस्ताखाना अकाउंट हो उसको PTA ब्लॉक कर दे, सिर्फ एक लाइन का ऑर्डर चाहिए। लेकिन ये ऐसे बदबख्ता नहीं देते, नहीं देते, और बाद जाके तकरीरें करते हैं हमें बड़ी तकलीफ है, हमें बड़ा दुख है। तुम झूठ बोलते हो। कहां पे वजीर दाखिला इजाज शाह साहब जी बड़े तौहीद पसंद है जी, ये है वो है, इनके जमीर मर चुके हैं। अल्लाह की कसम खा के कहता हूं, जाइए आज हम में से जो कोई बैठा है फौज के खिलाफ जुमला लिख के दिखाए, अकाउंट क्या घर भी बंद हो जाएगा, सारे अकाउंट बंद हो जाएंगे। वतन के खिलाफ लिख के देखो, हर चीज बंद हो जाएगी। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनका कलमा पड़ा है उनके खिलाफ कोई 100 बकवास करता रहे, 5-7 साल से वो अनीला एहसान का अकाउंट चल रहा है। इन बगैरतों के ये भंग पी के सो रहे हैं, इनका कोई जमीर नहीं। ये मुद्दई की जरूरत होती है। क्यों मुद्दई की जरूरत है? खुदकार क्यों नहीं सिस्टम बनाया जा रहा कि जब जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी ने पता क्या अपने फैसले में लिखा था, उसने कहा था मेरे साथ ये ड्रामेबाजी FIA वाले ना करें कि हम एक एक अकाउंट को ब्लॉक नहीं कर सकते। अगर नहीं कर सकते तो पूरे का पूरा एप्लीकेशन पाकिस्तान से ब्लॉक हो जानी चाहिए। कहा था कि नहीं था? कहा। मैं समझता हूं, मैं सिद्के दिल से उस जज को सिर्फ इस फैसले की वजह से हटाया गया, कोई बाकी बात नहीं है। ऐसे इस्लाम पसंदों को हटा दिया जाता है कि ये रस्ते की रुकावट है। और आपके सामने आपको याद होगा आज से 3 साल के करीब कबल सोशल मीडिया फेसबुक के ऊपर जब ये अकाउंट, तब हमने वकास हैदर असलम गुराया के खिलाफ एप्लीकेशन दी थी, आपको याद होगा, हमने यहां पे तहरीक चलाई। उसके बाद
जब FIA ने जवाब दिया जी एक एक अकाउंट आप ब्लॉक नहीं कर सकते, शौकत सिद्दीकी साहब ने क्या फैसला सुनाया था? उसने कहा था नहीं ना ब्लॉक कर सकते, फेसबुक को पाकिस्तान से बैन कर दिया जाए। और फिर जब बैन करने की बारी आई, फटाफट इन्होंने वो अकाउंट ब्लॉक कर दिए। हमारे साथ झूठ बोलते हैं। बताइए, IT के यहां पे माहिरीन बैठे हुए, मैं जानता चंद लोगों को, किसी का IP एड्रेस निकलवाना मुश्किल है? क्या मुश्किल है? अल्लाह की कसम पता लग जाता है ये IP एड्रेस किस जगह से ऑपरेट हो रहा है, कौन से मोबाइल से ऑपरेट हो रहा है, कौन से इलाके से ऑपरेट हो रहा है। ये अजीब इनकी प्रायोरिटीज फर्क है। मैंने अभी आपके सामने मिसाल दी है। आप कोई यानी कानून और ज़ाब्ता हरकत में तब आता है। मैं बात करता हूं, मैं अभी इमरान खान के खिलाफ बात करूंगा, PTI के सारे कारकुन शुरू हो जाएंगे। फौज के खिलाफ कोई बात करेगा, उठा लिया जाएगा। इदारों के खिलाफ कोई बात करेगा, उठा लिया जाएगा। यह सिर्फ इस्लामी और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हस्ती ऐसी रह गई है कि जिसके बारे में जो मर्जी 5-5 साल से अकाउंट ब्लॉक। ये कैसा ड्रामा है मुल्क में, अकाउंट ब्लॉक नहीं हो सकते। झूठ बोलते हैं, अल्लाह की कसम झूठ बोलते हैं। नहीं ब्लॉक हो सकते तो हमें पाकिस्तान में ट्विटर नहीं चाहिए। आपने और मैंने इस तहरीक को कानूनी तौर पे और अमनी तौर के ऊपर चलाना है। अगर कानून का सहारा भी हम लेंगे, अदालतों में भी रिटें दायर होंगी इंशाल्लाह। हमारे वकला भाई भी बैठे हुए यहां पे, हमने जब ये पैनल बना दिया, लेकिन इसके लिए आप लोगों को भी हमारे बाजू बनने की जरूरत है कि जिस दिन हम PTA के दफ्तर के बाहर एहतजाज की कॉल दें, पूरे पाकिस्तान के गयूर मुसलमान वहां पे इकट्ठे हो जाएं। कैसे बंद नहीं करते ये बेगैरत? फिर यही बात, फिर लोग मुझे कहते हैं यार इतनी सख्त बात। अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात के ऊपर किसी बंदे को गैरत नहीं ना आती, अल्लाह की कसम वो बेगैरत है। वो बेगैरत, उससे बड़ा बेगैरत कोई नहीं हो सकता। यानी अपने लीडर के बारे में गैरत है, अपने इदारे के बारे में गैरत है, अपने वतन के बारे में गैरत है। और जिस नबी का कलमा पड़ा, जिसकी वजह से आज हम नंगे नहीं घूम रहे, कपड़े पहन के घूम रहे हैं, मां बहन बेटी के रिश्ते की पहचान जिस नबी ने सिखाई है, उसकी इज्जत के ऊपर हमला हो, सब सोए रहे हैं। अल्लाह ताला पाकिस्तान को जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी जैसे मजीद जज इनायत करे और इन इदारों को, FIA को, PTA को, वजारत दाखिला को और खुद खान साहब को, अल्लाह की कसम मेरी सीनियर अफसरान से बात हुई है। उन्होंने कहा लामा साहब कोई मुश्किल काम ही नहीं, सिर्फ एक लाइन का आर्डर आ जाए ना, सिर्फ एग्जैक्टिव एक लाइन का आर्डर आ जाए कि आज के बाद जिस अकाउंट के बारे में और इतनी शिकायत आ जाए या वहां पे गुस्ताहाना मवाद हो, मैं PTA को हुक्म देता हूं उसको ब्लॉक कर दिया, हम कर देंगे। सिर्फ ये एक लाइन का आर्डर जारी नहीं करते। अल्लाह रब्बुल इज्जत जो कहा गया, जो सुना गया, उसको समझने की तौफीक इनायत फरमाए।